السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز ویورز اللہ کے فضل و کرم سے خوش و خرم آباد و شاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو رہتی دنیا تک اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، بچوں کو سلامت رکھے، شوہر کو سلامت رکھے، ماں باپ بہن بھائیوں کی خیر و عافیت رکھے، جان و مال کی خیر کرے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم و کریم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ جب ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں اس سے بڑھ کر انشاءاللہ دنیا دونوں جہانوں کی ہر نعمت عطا فرمائے گا۔ بس آپ اس کی یاد میں رہا کریں۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ یہ صحیح بات ہے نا، حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ یہ تو چلتا رہتا ہے نا، ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ میری یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تیسرے کلمے کا پہلا پورشن ہے۔ آگے تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ کو یہ چاروں بہت پسند ہے، کیونکہ سبحان اللہ پاک ہے میرا اللہ، والحمدللہ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر اور اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ چاروں الگ الگ پڑھنے میں بھی یہ صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ الفاظ عرش کے ارد گرد گھومتے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سوچو کہ کتنا بڑا مقام ملتا ہے آپ کی اس پڑھائی کو۔ اور یہ ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہے 20 نیکیاں ملتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ والحمدللہ 20 نیکیاں 20 گناہ مٹا دیے، ولا الہ الا اللہ پھر 20 نیکیاں اور 20 گناہ مٹ گئے، پھر واللہ اکبر 20 نیکیاں 20 گناہ مٹ گئے۔ تو آپ جب بھی کہیں بیٹھیں، کہیں بات چیت کریں، لوگوں کو بتایا کریں، بار بار بتانے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسلام میں یہی طریقہ ہے۔ شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین کی ایک بات بار بار بیان کرنا بزرگان امت کا طریقہ رہا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ علم دین زندہ اس وقت رہے گا جب تک اسے بار بار نشر اور بیان کیا جائے گا۔ مشہور تابعی علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو بار بار پڑھا کرو، کیونکہ بار بار پڑھنے سے ہی علم حدیث زندہ رہے گا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس علم محفوظ ہے جب اس کے ساتھی بھول چکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں برابر اسے پڑھتا ہوں اور اسے میرے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے بزرگوں کے قول اس بارے میں موجود ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی دینی بات کو بار بار بیان کرنا چاہیے، کیونکہ نہ بیان کرنے سے وہ دینی بات مٹ جاتی ہے، نہ بیان کرنے سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ایک دفعہ دیکھنے کے بعد تو آپ قرآن کا کوئی ترجمہ پڑھنے بھول جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں تب بھی پھر آپ کو بھول جاتا ہے، پتہ نہیں واقعہ کیا تھا۔ سورہ کہف میں وہ کیا واقعہ تھا، وہ مچھلی کہاں گئی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے، پھر وہ باقی فلانا واقعہ کیا تھا، وہ دیوار گر گئی تھی کیا تھا، نہیں یاد آتا۔ اگر آپ بار بار آپ چیزوں کو دیکھیں، ریوائز کرتے رہے تو آپ کو ازبر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دین کی باتوں کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے، بار بار پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو بھول جائے گی، پھر تو یاد نہیں رہیں گے۔ توکل علی اللہ بہت اذیت ناک وہ لمحہ ہوتا ہے جب دوسروں سے زیادہ ہمیں خود کو یقین دلانا پڑے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، میں اداس نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں روئی ہوئی بھی نہیں ہوں، اور پھر سکون سا آتا ہے، محسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں خوش ہوں کیونکہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اب میں اداس یا پریشان نہیں ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، اور جو وقت اور مہلت مل رہی ہے اسے غنیمت جانیے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت ہی شدید ہے۔ فرمان الہی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا،
آیت المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ میں تھک کر جب بیٹھ جاتی ہوں نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا راستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں۔ کہیں پھر پاس سے صدا ایک خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہیں، کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہے۔ کیا جنت یوں ہی مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی نا، محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، گوگل کا جمع کردہ ڈیٹا دیکھ کر آخرت پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ جب مخلوق اتنا وسیع ڈیٹا جمع کرنے پر قادر ہے تو خالق ہمارے ہر عمل کا حساب رکھنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ بصیرت ہو تو نشانیاں بہت ہیں۔ تہجد کی نیت کیجئے اور رات کو 10 بجے ہی سو جایا کیجئے تاکہ آپ کی تہجد کی نماز کہیں مس نہ ہو یا آپ کو اٹھتے وقت کوئی تکلیف نہ ہو، آپ خوشی خوشی پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی یہ یاد رکھے کہ اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ غور سے پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000، اور ایسے ہی جوں جوں آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا۔ اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی۔ میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ اقبال درود پاک تواتر سے پڑھتے رہے۔ میرے ایک عزیز ہیں جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا اور جب پہلی دفعہ 1,00,000 درود پاک گن کے پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں محو سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالہ ہے، اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالہ پار کیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالہ جس میں غلاظت تھی وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں، اور جسے دیکھ کے روح خوش ہو جائے۔ اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالہ میں بہتا ہوا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقین جانے وہ دن اور آج کا دن وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے، آج بھی اس کا درود پاک کا ورد جاری و ساری ہے، اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں، اور آج اس بندہ کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے، اور اس بندہ کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بدولت روشن ہے۔ تو دوستو آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر 1 کروڑ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یقین مانیں جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے جائیں گے آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، دل و دماغ روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ ششدر رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ ہم سب کو آقا و مولا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس پر خود بھی عمل کریں اور گھر والوں سے بھی عمل کروائیں۔
خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروکار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا کر بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضروریات بیان کرو، جو مانگو گے میں تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کی پرمتانت چہرے پر نظر ڈالی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے، غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا نوجوان یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملک کا گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا، تو سوچیں ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے بہت کچھ سوچنا چاہیے، بہت کچھ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ فجر کے بعد کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر کو پا لیتے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ جو کہ ہے دعائے نور کے کیا فوائد ہیں اور دعائے جمیلہ پڑھنے کے کیا فائدے۔ آپ یہ نہ اب سوچنا کہ یہ ہمارے پر پڑھنے والی چیزوں کے برڈن ڈالتی جا رہی ہیں، آپ بھلے اس کو ایسے ترتیب وار پڑھ لیں کہ ایک دن کوئی ایک دو دعائیں پڑھ لیں، اگلے دن دوسری دو، اگلے دن دوسری دو، اس طرح ویک میں ہر دعا آپ سے ایک ایک دو دو دفعہ لازمی پڑھی جائے گی۔ ویسے اگر معمول بنا لے تو قسم سے دیر نہیں لگتی، ازبر ہو جاتا ہے، بہت جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ دعائے نور اسماء الہی کا بہترین مجموعہ ہے، اس لیے اس کے تمام خواص وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہیں، لیکن چونکہ اس دعا میں اللہ کے ناموں کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کے خواص اور حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ دعا حصول کشف مشاہدات نور، کشادگی باطن، بلندی درجات، تزکیہ نفس، امن و سلامتی، اضافہ رزق، تسخیر مخلوق، ہر کام میں آسانی اور حصول مرادات و عزت، دشمن پر غلبہ، گویا کہ ہر نیک کام کے لیے بہت اکثیر اور مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو، مثلا لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو یا شادی کے لیے دولت نہ ہو یا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے، روزانہ 40 دن تک پڑھے اور اس پر پڑھائی کو جمعرات کے دن سے شروع کرے۔ آخری دن اللہ کے حضور اپنی حاجت کے لیے انتہائی گریہ زاری سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا مطلب اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی صاحب کشف کا کشف بند ہو گیا ہو اور تصور قائم نہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ دعائے نور کو 120 دن تک روزانہ بعد نماز فجر پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کا کشف ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سے اگر کسی شخص کو کوئی تنگ کرتا ہو یا کسی ظالم سے نقصان اور شیطان کے شر کا ڈر ہو،
یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسے ناگزیر حالات میں اس دعا کو 21 دن روزانہ 3 بار پڑھے۔ اگر کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو اور صحت یاب ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے علاج مریض کو پلایا جائے۔ اگر اس کے مقدر میں صحت یابی ہوئی تو صحت ہو جائے گی ضرور انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اللہم یا نور النور تنورت بالنور والنور فی نوری نوری کا یا نور اللہ۔ تو اس میں اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ بندہ پڑھ کے رونے لگ جاتا ہے کہ یہ یار کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا۔ یہ دعا ادائیگی قرض اور فکر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، اس لیے جو شخص قرض اور غربت اور افلاس سے خلاصی چاہتا ہو اسے چاہیے اس دعا کو متواتر 4 ماہ تک روزانہ پڑھتا رہے، اور جو شخص اپنے گھر یا کاروبار کے مقام پر ایک بار روزانہ اس دعائے نور کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ کے فضل سے اس کے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ دعا تسخیر مخلوق میں بہت کام آتی ہے، لہذا جو شخص اس دعا کو روزانہ ایک دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اہل دنیا کے کسی آدمی کے پاس جائے گا تو وہ اس کا گرویدہ ہوگا دعائے نور میں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں دعائے جمیلہ۔ دعائے جمیلہ سے مراد وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت طریقے سے درج کیے گئے ہیں۔ یہ دعا نیک اور صالحین بندوں کے ورد میں رہی ہے۔ دعائے جمیلہ کے فضول و برکات بے پناہ ہیں۔ اس کے ورد سے دین و دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص گاہے بگاہے یا روزانہ یہ دعائے جمیلہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا اور آخرت میں اسے جنت ملے گی۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دعائے جمیلہ کو روزانہ 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ جو شخص اپنی روزی میں اضافے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے روزانہ بعد نماز فجر دعائے جمیلہ کو ضرور پڑھ لیا کرے، معمول بنا لے۔ اس کے رزق میں آہستہ آہستہ اضافہ شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غربت دور ہو جائے گی۔ جو شخص راہ حق کا طالب ہو اسے چاہیے کہ تہجد کی نماز کے بعد دعائے جمیلہ کا ورد کثرت سے پڑھے۔ ایسا کرنے سے اس کا سینہ نور الہی سے روشن ہوگا۔ اگر مرشد کامل کی تلاش ہو تو اسے مرشد کامل بھی ملے گا، اس پر باطنی اسرار رموز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دعائے جمیلہ حصول معرفت کے لیے بھی بڑی اکسیر ہے۔ جس گھر میں اگر کوئی عورت یا مرد دعائے جمیلہ پڑھتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، جس کے باعث اس گھر میں خیر و برکت رہے گی اور گھر والوں میں اچھے سلوک اور پیار کی فضا قائم رہے گی، جس کے بنا پر گھر کا ماحول پرسکون رہے گا اور لڑائی جھگڑا نہ ہوگا اور ہر کام میں آسانی کامیابی کامرانی ہوگی۔ اگر کسی شخص پر کوئی مشکل آ جائے تو اسے چاہیے کہ دعائے جمیلہ کو روزانہ 41 بار 40 دن تک پڑھے اور اس کے بعد روزانہ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اپنی مصیبت سے خلاصی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بے شک اللہ مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ جو شخص دعائے جمیلہ کو گاہے بگاہے 1 مرتبہ پڑھتا رہے گا اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، نماز اور تلاوت قرآن مجید بڑے ذوق و شوق سے کرنے لگے گا، گویا وہ دعائے جمیلہ کا ورد دنیا اور آخرت میں انتہائی سعادت کا باعث بنے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 11 دفعہ پڑھیں یا کچھ، آپ 1 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں نا ساری چیزوں کو۔ تو پلیز آپ کوشش کیا کریں کہ اللہ کی یہ بھیجی ہوئی دعائیں جو کہ جبرائیل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں جنت کے عرش کے خزانوں میں سے، تو آپ ان کو پڑھا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مشکلیں کیسے حل ہوں گی، پریشانیاں کیسے دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اگر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیں، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو شیئر اور لائک کر دیجئے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، اگر آپ صدقہ جاریہ کے کسی کام میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہوں اللہ کے ساتھ، تو نہیں آپ کے پاس ٹائم، آپ کی اور مصروفیات ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ پھر بھی آپ کو خوش رکھے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں خدا حافظ۔